اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am science teacher at Pakistan Public School and College, and today's lesson is for class 6th science chapter number 2, and that is about living organisms. Students, take out page 7 in your books. Look at the topic, look at the chapter name, living organisms. The last line after the picture is, you can see that living things respond to sound, light or touch. Respond کرنا کیا ہے کہ کسی بھی اس کے رد عمل ظاہر کرنا، اپنا رد عمل ظاہر کرنا، چاہے وہ آواز سنیں یا لائٹ دیکھیں، روشنی دیکھیں یا کسی چیز کو ٹچ کریں تو اس کے مطابق ان کی باڈی میں حرکت ہوگی یا اس کا وہ رد عمل ظاہر کریں گے. پیج پلٹ لیں، پیج 8. All living things have ways of taking in substances that they need to grow and survive. They respond to sound, light or touch. یعنی تمام لیونگ تھنگز جو ہیں وہ جب مختلف سبسٹانسز کیا، مختلف چیزیں جو کہ ان کی گروتھ کے لیے، ان کے بڑھنے کے لیے چاہیے، ان کی بقا کے لیے، سروائیو کرنا، ان کے زندہ رہنے کے لیے چاہیے، ان سب چیزوں کے لیے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. مقصد ہے یہ ہے کہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ ٹچ کا ہو، ٹچ کرنا، چھونا، جو کہ ہماری جلد کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سینس آرگنز آپ کو یاد ہیں کہ 5 سینس آرگنز ہوتے ہیں. لائٹ کے لیے کیا ہے، آئیز ہمارا لائٹ دیکھتی ہیں. ساؤنڈ ہم پروڈیوس کرتے ہیں ٹنگ سے، اور ٹچ ہوتی ہے سکن. اور اس طرح سے 2 دوسرے آرگنز ہیں ہمارے، سننے کے اور سونگھنے کے اور سننے کے. ہیئر ہے، نوز ہے. تو they receive information about the world around them in different ways, such as hearing, seeing, smelling or sensing. تو وہ کیسے انفارمیشن وصول کرتے ہیں؟ ریسیو کرنا مینس وصول کرنا، حاصل کرنا. انفارمیشن آپ کو پتہ ہی ہے، معلومات. تو اپنے ارد گرد کی معلومات کس طریقے سے ان کو حاصل ہوتی ہیں؟ یا تو سنتے ہیں وہ، یا دیکھتے ہیں، یا ان کو اسمیل آتی ہے، یا وہ سینس کرتے ہیں، یعنی چھونے کے ذریعے سینس کریں، یا تیسرے طریقے سے، چوتھے طریقے سے سینس کریں. آل لیونگ تھنگس ریپروڈیوس. تمام جاندار جو ہیں اپنے جیسے پروڈیوس کرتے ہیں. ریپروڈیوس مینس کہ اپنی جیسی اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ بچوں کی فارم میں ہوں، چاہے وہ انڈے سے بچے کو نکالیں. دیٹ از دے میک کاپیز آف دیم سیلوز بائی اے پروسیس کالڈ ریپروڈکشن. تو اس طرح سے وہ اپنی کاپیز، اپنے جیسے فوٹو اسٹیٹ آپ کرواتے ہو تو وہ ایگزیکٹلی کاپی ہوتی ہے، جو کہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے، بک ہے، جو بھی کوئی چیز آپ نے فوٹو اسٹیٹ کروائی ہے وہ بہو آپ کی اوریجنل چیز کی کاپی ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی نسل جو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ ان کی کاپی ہوتی ہے. اور اس پروسیس کو کہ وہ اپنی کاپیز پیدا کرتے ہیں تو اپنی نسل بڑھاتے ہیں، پیدائش کرتے ہیں. تو پیدائش کے عمل کو عمل تولید اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، اور وہ یہ پیدائش کا کام کرتے ہیں. اچھا جی. تمام جاندار مخلوق آواز، چھونے اور روشنی کو رسپونڈ کرتی ہے، یعنی سمجھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے یا جانتی ہیں. تمام جاندار مختلف طریقوں سے خوراک یا چیزیں لیتے ہیں جو ان کے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. وہ آواز، روشنی اور چھونے سے رد عمل کرتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد دنیا سے مختلف طریقوں سے باخبر رہتے ہیں، جیسے سننے، دیکھنے، بو سونگھنے اور سینسنگ کے ذریعے سے. تمام جاندار اپنی جیسی نسل پیدا کرتے ہیں. اسے عمل تولید کہتے ہیں، یا ریپروڈکشن کہتے ہیں، یا عملی پیدائش کہا جاتا ہے. Next topic is about the cell, or rather first topic is about the cells.
All plants, animals and other living things are made up of cells. تمام plants, animals جو ہیں وہ cells سے مل کر بنے ہوئے ہیں. Cells are living things that feed, reproduce and spawn or react to their surrounding. React کیا ہے؟ رد عمل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور سراؤنڈنگس کیا ہیں؟ ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کے بارے میں. Some living things are made up of just one cell. بعض لیونگ تھنگ جو ہیں وہ صرف ایک سیل سے بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہیں ہم یونی سیلر، یونی مینس ون، سنگل، ایک سیل کی بنی ہوئی ہے تو یونی سیلر ہے. بٹ ان ہیومن باڈی دیر آر ملینز آف سیلس. لیکن انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں ملینز آف سیلز ہیں. اس طرح اور بھی کئی جانور ہیں، پرندے ہیں، انسیکٹس ہیں، ان میں بھی ملینز آف سیلز موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے انہیں ملٹی سیلولر living things کہا جاتا ہے. سیلز آر دا بلڈنگ بلاکس آف آر لیونگ تھنگ. تو سیلز جو ہیں وہ بلڈنگ بلاکس ہیں، لیونگ تھنگ کا بلڈنگ بلاکس ہیں. بلاکس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گھر بنائے جاتے ہیں اینٹوں کے، تو اینٹوں کے بلاکس ہوتے ہیں نا جن سے گھر بنائے جاتے ہیں. اچھا، سیلز، تمام پودے، جانور، انسان اور دوسرے جاندار سیلز سے مل کر بنتے ہیں. سیلز جاندار ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق رد عمل دکھاتے ہیں. بعض جاندار صرف ایک سیل کے بنے ہوتے ہیں، انہیں یونی سیلر کہتے ہیں. انسانوں میں ملینز کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سیلز ہیں، انہیں ملٹی سیلر کہا جاتا ہے. سیلز کو جانداروں کے بلڈنگ بلاکس کہا جاتا ہے. جیسے گھر اینٹوں کی یا دیواریں اینٹوں کے بلاک سے بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. سیل اسٹرکچر، سیل کی بناوٹ کیسی ہے؟ نیئرلی آل سیلز ہیو دا سیم بیسک اسٹرکچر. یعنی بیسیکلی بنیادی طور پر تمام سیل جو ہیں تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. آل سیلز ہیو اے راؤنڈ اور اوول نیوکلیس. ہر سیل میں راؤنڈ ہوتا ہے یا اوول. اوول کی شیپ کون سی ہوتی ہے؟ جیسے ایگ کی شیپ ہوتی ہے، تو ایگ شیپ میں یا انڈے کی شکل میں، تو اسے اردو میں بیزوی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بیزوی شکل کا نیوکلیس ہوتا ہے. سراؤنڈیڈ بائی اے جیلی لائک سبسٹانس کالڈ سائٹوپلازم. تو نیوکلیس کے ارد گرد جو مٹیریل ہے وہ جیلی لائک فلوئڈ ہے اور اسے سائٹوپلازم کہا جاتا ہے. بوتھ آف وچ آر انکلوز ود ان اے ویری تھن اسکن نون ایز سیل میمبرین. یعنی نیوکلیس بھی اور سائٹوپلازم بھی ایک باریک جھلی کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اسکن کے اندر. آل سبسٹانسز گوئنگ انٹو اینڈ کمنگ آؤٹ آف دا سیل پاس تھرو دا سیل میمبرین. جو کوئی بھی مٹیریل سیل کے اندر جاتا ہے یا سیل سے باہر نکلتا ہے وہ سیل میمبرین کے تھرو ہی ہوتا ہے. سیل میمبرین کے تھرو اندر جاتا ہے، سیل میمبرین کے تھرو ہی باہر آتا ہے. سیل اسٹرکچر، سیل کی بناوٹ. تمام سیلز کی تقریباً ایک ہی بناوٹ ہے. تمام سیلز کا نیوکلیس گول یا اوول انڈے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کے گرد جھلی ہوتی ہے، جیلی کی طرح کا مواد ہے جسے سائٹوپلازم کہا گیا. دونوں ایک باریک جھلی کے اندر بند ہیں جنہیں سیل میمبرین کہا گیا. سیل کے اندر آنے والا اور باہر نکلنے والا مواد، سارے کنٹینٹس جو ہیں وہ سیل میمبرین میں سے گزرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف. The cytoplasm contains a large number of important substances such as oil droplets, starch, grains, water, salts and excretory matter. Excretory matter کون سا ہے؟ میٹر تو مواد ہو گیا. ایکسکریٹری جو نکلے، باڈی سے باہر نکلے تو اسے ایکسکریٹری مواد کہیں گے. The cytoplasm also contain tiny living structures. ٹائنی کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی چھوٹا جو کوئی اسٹرکچر ہو، بہت سی چھوٹی سی چیز ہو تو اسے ہم نے لفظ ٹائنی استعمال کیا. ایسے تو لٹل استعمال کرتے ہیں، اسمال استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹائنی اس بات کی علامت ہے کہ بہت ہی چھوٹا اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹائنی لیونگ اسٹرکچرز کالڈ آرگینیلیز. آرگینیلیز کو کہا گیا کہ یہ ٹائنی اسٹرکچر which perform important functions such as respiration, excretion, etc. for the cell. جو سیل کے لیے
مختلف کام سر انجام دیتا ہے، جس میں سے مثالیں 2 آپ کو دی گئی ہیں کہ رسپائریشن کا کام کرتا ہے یا وہ ایکسکریشن۔ رسپائریشن کس کو کہتے ہیں؟ نظام تنفس کو، اور نظام اخراج جو ہے باڈی سے خارج کرنا، اسے ہم ایکسکریشن کا نام دیتے ہیں۔ اچھا جی، سائٹوپلازم میں بہت سے اہم میٹیریلز موجود ہوتے ہیں، جیسے تیل کے قطرے، سٹارچ کے ذرات، پانی، نمکیات اور خارج ہونے والے مواد۔ سائٹوپلازم میں چھوٹے چھوٹے لیونگ مواد بھی ہیں جسے آرگینیلز کہتے ہیں۔ یہ سیل کے لیے اہم کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے تنفس کا کام، سانس لینے کا کام یعنی رسپائریشن کا، اور ایکسکریشن نکالنے کا کام۔ اب اس میں 2 آرگینیلیز کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ کو۔ ایک آرگینیلی ہے مائٹوکانڈریا۔ مائٹوکانڈریا آر راؤنڈ اور elongated organelles which help in the process of respiration۔ مائٹوکانڈریا جو ہے لمبے، elongated means length wise ہیں، لمبے ہیں آرگینیلیز ہیں، یا راؤنڈ بھی ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ رسپائریشن میں ہیلپ فل ہے۔ ایک اور اسی میں ٹاپک میں دیا گیا گولجی باڈیز۔ گولجی باڈیز بھی آرگینیلیز ہیں جو سیل کے اندر ہوتی ہیں۔ میک اسپیشل سیکریشنز، ان میں سے ایک خاص قسم کا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے، تو اس وجہ سے اس نکلنے والے مواد کو ہم سیکریشن کا نام دیتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ ان پلانٹ سیلز ٹریپ دا سن لائٹ انرجی نیڈیڈ فار فوٹوسینتھسس۔ کلوروپلاسٹ بھی ایک آرگینیلی ہے جو کہ پلانٹس میں ہوتی ہے، یہ باقی اینیملز وغیرہ میں نہیں ہوتی، نہ ہی انسانوں میں ہوتی ہے، صرف پلانٹس میں ہوتی ہے، اور اس کا کام ہے سورج کی روشنی میں انرجی بنانا۔ کس پروسیس سے؟ اس پروسیس کا نام فوٹوسینتھسس ہے۔ فوٹوسینتھسس کو اردو میں ضیائی تالیف لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ضیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ سورج کو، روشنی کو ضیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں فوٹو لفظ میں کس کے لیے آیا ہے؟ روشنی کے لیے فوٹو لفظ۔ سینتھسس کیا ہے؟ جمع کرنا، تو سن کی لائٹ کو جمع کرتے ہوئے خوراک بناتا ہے، یا فوٹوسینتھسس پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا جی، مائٹوکانڈریا یہ گول یا لمبوترے آرگینیلیز ہیں جو عمل تنفس میں مددگار ہیں۔ گولجی باڈیز خاص قسم کا مواد نکالتی ہیں یا بناتی ہیں۔ پودوں میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے جو سورج کی روشنی کو حاصل کر کے فوٹوسینتھسس یا پودے کے لیے خوراک بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے ویکیول کے متعلق۔ A vacuole is a space filled with fluid in the cytoplasm of a cell. The nucleus of a cell contains rod-shaped objects called chromosomes. Rod shape کیا ہے کہ جیسے ایک فٹ ہے یا کوئی ایک ڈنڈا ہے، تو اس کو آپ راڈ کا نام دیتے ہیں، یا جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے اس کو آپ راڈ بھی کہہ دیتے ہو۔ تو اس ٹائپ کی شیپ کا جو چیز ہو تو اسے آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے راڈ شیپ۔ تو یہ راڈ شیپ ہیں، کروموسومس ہیں، اور کروموسومس کا کام کیا ہے؟ میڈ اپ آف نیوکلک ایسڈ کال ڈی این اے۔ ڈی این اے لفظ آپ نے عام سنا ہوگا، تو یہ ڈی آکسی نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے ڈی این اے۔ دا نیوکلیس کنٹرولز دا ہول ورکنگ آف دا سیل۔ تو نیوکلیس کا کام ہے سیل کی تمام کاموں کو کنٹرول کرے۔ دا کروموسومس ٹیک پارٹ ان سیل ڈویژن۔ سیل کی جو ڈویژن ہوتی ہے اس میں کروموسومس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ دے کنٹین آل دا انفارمیشن نیسسری فار دا ڈیولپمنٹ آف آل فیچرز اینڈ آرگینزم انہیریٹس فرام دا پیرنٹس۔ انہیریٹس کیا ہے کہ جو وراثت میں لیتا ہے، یعنی بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو والدین کی طرف سے اس میں کیا کیا کریکٹرسٹکس آتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں جو آپ بہن بھائی ہو تو ان کی شکلیں کسی نہ کسی طور ملتی ہیں، رنگت ملتی ہے، یا قد ایک جیسے ہوتے ہیں، یا اور فیس کے فیچرز، عادات۔ تو یہ کیا ہے کہ کروموسومس کا کام ہے کہ وہ انہیریٹنس میں یا وراثت میں کریکٹرسٹکس یا خصوصیات جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اچھا جی، ویکیول سائٹوپلازم میں فلوئڈ بڑا ہوتا ہے، اسے ہم نے ویکیول کہا۔
پھر کروموسومس ہیں، نیوکلیس میں راڈ کی شکل میں جو چیزیں ہیں انہیں کروموسوم کہتے ہیں. ان میں نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے جسے ڈی این اے کہتے ہیں. نیوکلیس کا کام ہے سیل کے تمام ورکنگ کو کنٹرول کرنا، اور کروموسوم سیل ڈویژن کرتے ہیں. اچھا جی، روٹ سسٹم ان پلانٹس، پودے میں جڑ کا سسٹم. روٹ یا جڑ پودے کو زمین میں مضبوطی سے پکڑتی ہے یا ہولڈ کرتی ہے. بعض قسم کے پلانٹس کی ایک بڑی جڑ ہوتی ہے جسے ٹیپ روٹ کہتے ہیں. اس سے چھوٹی بہت سی برانچز یا شاخیں نکلتی ہیں، جیسے کہ کیرٹ گاجر کی، ریڈش مولی کو کہتے ہیں، اور ٹرنپ شلجم کو کہتے ہیں. سب کی ٹیپ روٹ ہے. دوسری قسم کی روٹس پلانٹس مثلاً گندم، ویٹ اور گراس کی بہت ساری جڑیں ہوتی ہیں، تقریباً ایک ہی سائز کی. ایسی جڑوں کو ہم فائبرس کیا مطلب ہے؟ دھاگے جیسی، بالوں جیسی جڑیں ہوتی ہیں. ان فائبرس روٹ سے کئی اور چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلتی ہیں. جڑ کے آخر میں روٹ کیپ ہوتا ہے. روٹ کیپ کا کیا مطلب ہے؟ جڑ کا ڈھکنا ہوتا ہے جو حساس پارٹس کو، جو سینسیٹیو پارٹس ہیں جڑ کے، ان کے حصے کی حفاظت کرتا ہے. یعنی روٹ ٹپس پر یہ ڈھکنا ہوتا ہے. روٹ کی ٹپ کون سی ہوتی ہے؟ جس کہ روٹ نے آگے گہرائی میں جانا ہے، زمین میں جڑ نے جانا ہے، تو وہاں اس کی حفاظت کے لیے روٹ کیپ موجود ہے، اور یہ جڑ کا آخری حصہ ہوتا ہے یا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں شوٹ سسٹم ان پلانٹس. شوٹ کس کو کہتے ہیں؟ سٹیم، برانچز، لیوز، یہ مل کے سارا شوٹ سسٹم بناتے ہیں، اور اس سسٹم کو ہم نے شوٹ سسٹم کا نام دیا. The stem and its branches along with the leaf system make up the shoot system. If the stem remains short with lot of branches, it is called shrub. Tall plants with thick stems, trunks are called trees. اگر پلانٹ چھوٹا رہتا ہے، بہت ہائٹ کا پہ نہیں جاتا، تو اسے ہم شرب کا نام دیتے ہیں، اسے جھاڑی کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ اونچی ہائٹ تک جاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹری ہے. اور اس کا ٹرنک کس کو کہا جاتا ہے؟ سٹیم کو ہم ٹرنک کہتے ہیں. سٹیم کیا ہے؟ تنا، درخت کا تنا، پودے کا تنا. تو اس کے ساتھ جو ہے شاخیں، بعض درختوں کی آپ نے دیکھی ہوں گی، موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں، موٹا تنا ہوتا ہے، سٹیم ہوتا ہے. اور چھوٹے پودے آپ دیکھیں، جیسے گلاب کا پودا آپ دیکھیں، یا کوئی اور ایسے چھوٹے پودے دیکھیں جو گملوں میں لگائے گئے ہیں یا کیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، یا ایون سڑکوں کے کنارے یا دو پیرلل سڑکیں ہوتی ہیں ان کے درمیان لگائے گئے ہیں. تو کچھ شرب کہلاتے ہیں جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں، چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، اور جو بہت بڑے ہائٹ کے ہوتے ہیں انہیں ہم ٹریز کا نام دیتے ہیں. لیوز آر اٹیچ ٹو دا اسٹیم ایٹ دا نوڈس. نوڈس کیا ہے؟ ایک بند ہے یا ایک پوائنٹ ہے جہاں کے لیوز جو ہیں وہ اسٹیم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اسٹیمس گرو فرام اسپیشلائزڈ گروئنگ اسٹرکچرز کالڈ بڈس. تو ایک بڈس سے نکلتے ہیں. بڈس کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں. کلی کو بڈس کہا جاتا ہے. اور نوڈس جو ہیں وہ نشانی ہے، وہ جگہ ہے جہاں کے شاخ کے ساتھ پتے لگے ہیں، یا جیسے فروٹ لگا ہوتا ہے شاخ کے ساتھ،
تو وہ پوائنٹ کیا کہلائے گا؟ نوڈس کہلائے گا. تو بڈ کیا بنتی ہے؟ بڈس میں گیو رائز ٹو برانچز آف دا اسٹیم. بڈ سے یا تو کلیوں سے شاخیں نکلیں گی، اور یا کیا ہوگا، یہ اس سے فلاورز بنیں گے یا اس سے فروٹ بنیں گے. تو بڈس وہ ہیں جن سے فروٹس بنیں یا اس سے آگے شاخیں بنیں، فلاورز بنیں. اور نوڈس جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں جہاں کے فروٹ لگا ہوتا ہے یا جہاں کے پھول لگتا ہے. اسی ٹاپک میں تھرڈ پیراگراف. The stem connects the roots to leaves. It helps to transport raw materials for photosynthesis and the products of the photosynthesis to all parts of the plant. یعنی stem کنیکٹ کرتا ہے لیوز کو روٹ کے ساتھ. یعنی روٹس کا کام کیا ہے؟ پانی جذب کرنا، پانی لینا زمین سے، معدنیات لینا یا نمکیات حاصل کرنا. اور یہ stem میں سے ہوتے ہوئے یہ خوراک جو ہے یا یہ چیزیں جو ہیں لیوز تک پہنچتی ہیں. اور لیوز جو خوراک بناتے ہیں، فوٹوسینتھسس کے ذریعے سے خوراک بناتے ہیں، وہ اسٹیم کے میں سے ہوتی ہوئی روٹس تک پہنچتی ہے یا جڑوں تک پہنچتی ہے. اسٹیم ٹو روٹ اینڈ ٹو لیوز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ملاتا ہے. اس کو کنیکٹ ہونا مینس ملاتا ہے، جوڑتا ہے آپس میں تعلق. اسٹیم تمام وہ مواد جو فوٹوسینتھسس کے لیے چاہیے جڑ سے لیف تک پہنچتا ہے. اور جو خوراک لیوز تیار کرتے ہیں وہ اسٹیم کے ذریعے سے ہی روٹ تک یا باڈی کے پلانٹ کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے. نا کم ٹورڈز ٹیشوز. کیا ہیں ٹیشوز؟ اردو میں اس کو بافت کہتے ہیں. تو بہت ٹیشوز ہیں تو بافتیں. A group of similar cells which are specialized to perform a particular function is called a tissue. یعنی بہت سارے سیلز مل کر ایک خاص کام سر انجام دیتے ہیں، تو انہیں مل کر جو کام کر رہے ہیں اب مل کر سیلز کا نام ہو جائے گا ٹیشو. واسکولر ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں. واسکولر ٹیشوز فار ایگزامپل از یوز فار ٹرانسپورٹنگ فوڈ اینڈ واٹر ان پلانٹس. تو واسکولر ٹیشوز کا کیا کام ہے کہ وہ خوراک پہنچائیں روٹ سے اسٹیم تک یا لیوز تک، اور لیوز سے پہنچائیں پلانٹس کے دوسرے پارٹس تک. تو سب پارٹس تک پانی پہنچانا یا فوڈ پہنچانا وہ واسکولر ٹیشوز کا کام ہے. مسل ٹیشوز از یوزڈ فار موومنٹ ان اینیملز. تو مسل ٹیشوز جو ہیں ان کا کام ہے موومنٹ، ان کا کام ہے حرکت. تو اینیملس کو حرکت دینے کے لیے جو ہے وہ مسکولر ٹیشوز یوز میں آتے ہیں. ٹیشوز کو اردو میں بافتیں کہتے ہیں. یہ ایک کی قسم کے سیلز مل کر جو کوئی مخصوص کام سر انجام دیں انہیں ٹیشو کہتے ہیں. مثلاً واسکولر ٹیشو خوراک اور پانی کو پلانٹس کے مختلف حصوں میں پہنچاتے ہیں. ٹرانسپورٹ مینس منتقل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. اور جانوروں میں مسل ٹیشوز جو ہیں وہ ان کو حرکت دینے میں، ان کو استعمال میں آتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے آرگنس. ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیشوز گروپ ٹوگیدر فارم این آرگن. اب پہلے سیلز ملے ہیں اور انہوں نے ٹیشوز بنائے. اب ٹیشوز مختلف قسم کے ملیں گے اور وہ کیا بنائیں گے؟ آرگن بنائیں گے. این آرگن از اسپیشلائزڈ ٹو پرفارم اے پرٹیکولر فنکشن ان دا باڈی. فار ایگزامپل دا ہارٹ از این آرگن which pumps blood to all parts of the body. The leaf of a plant is an organ for manufacturing food by photosynthesis. جیسے ہماری باڈی میں آنکھ ایک آرگن ہے. کام کیا ہے اس کا؟ یہ دیکھنے کا کام کرتی ہے. جیسے ہمارا چہرہ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، یہ سب آرگنز ہیں. تو یہ بہت سارے ٹیشو سے مل کر بنتے ہیں تو اس کا نام آرگن ہو گیا. اور یہ اپنا مخصوص کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں سے آپ کی بک میں اگزامپل دی گئی ہے ہارٹ کی، کہ ہارٹ کا کام بلڈ پمپ کرنا ہے اور تمام باڈی پارٹس کو بلڈ پہنچانا ہے. اس طرح سے ایک پلانٹ کی اگزامپل دی گئی کہ پلانٹ میں لیف ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں جس کا کام ہے فوڈ پریپیئر کرنا فوٹوسینتھسس کے پروسیس سے. اچھا جی، مختلف قسم کی ٹیشوز مل کر آرگن یا عضو
بہت سارے ہو جاتے ہیں اکٹھے تو اعضاء، ہم باڈی کے اعضاء کہتے ہیں نا کہ ہماری باڈی کے اعضاء ہیں، تو ایک آرگن کو ہم عضو کہیں گے اردو میں، اور بہت زیادہ آرگنس ہیں ہماری باڈی کے تو وہ اعضاء ہو جائیں گے۔ ہر آرگن اپنا مخصوص کام انجام دیتا ہے، مثلاً ہارٹ، دل کا کام کیا ہے؟ بلڈ کو پمپ کرنا، خون کو پمپ کر کے باڈی کے تمام اعضاء میں پہنچانا۔ اور پلانٹس میں لیوز کا کام ہے، لیف ایک آرگن ہے جس کا کام ہے فوٹوسینتھسس کے ذریعے سے خوراک پیدا کرنا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آرگن سسٹم۔ اچھا جی، آرگن سسٹم کیسے بنتا ہے؟ دا باڈیز آف لیونگ آرگینزمز آر میڈ اپ آف ویرائٹی آف سسٹم۔ ویرائٹی کیا مطلب ہے؟ مختلف قسم، مختلف اقسام ہیں سسٹمز کی۔ آل دیز سسٹمز پرفارم امپورٹنٹ فنکشنز وداؤٹ وچ دا باڈی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو، یعنی وہ ایسے سارے اہم کام سر انجام دیتے ہیں، پرفارم کرنا، کام سر انجام دینا، تو ایسے فنکشنز کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کے بغیر اگر یہ سسٹم نہ ہو تو انسان وہ جاندار زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ سروائیو کرنا، زندہ رہنا، تو یہ امپاسبل ہو جائے کہ وہ زندہ رہیں۔ سسٹمز آر میڈ اپ آف مینی آرگنز وچ ورک ٹوگیدر، تو بہت سارے آرگنز مل کر جو ہے وہ سسٹم کو ترتیب دیتے ہیں۔ اچھا جی، آرگن سسٹم۔ جانداروں کی باڈی بہت سے سسٹمز مل کر بنی ہے، ان میں ہر سسٹم اپنا اپنا مخصوص کام سر انجام دیتا ہے۔ ان کے کام کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں سروائیو کر سکتے۔ بہت سے آرگنز مل کر جو کام کریں اسے سسٹم کا نام دیا گیا ہے، مثلاً ڈائجسٹو سسٹم میں منہ، فوڈ پائپ یا سٹمک، معدہ اور انٹسٹائن، آنتیں وغیرہ شامل ہیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس۔ In multicellular plants, materials are circulated in a system of tubes called vascular system. The vascular system of plants is composed of specialized tissues called xylem and phloem. یعنی پلانٹس کے ٹرانسپورٹ کے لیے، فوڈ کو منتقل کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو سسٹم ہے اسے ہم نے نام دیا ہے یہ واسکولر سسٹم ہے۔ یہی جیسے آپ نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ اینیملز میں مسلز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، مسلز جو ہے وہ حرکت کا کام کر رہے ہیں، تو یہاں واسکولر پلانٹس میں واسکولر ٹیشوز ہوں گے، یہ نالیاں ہوتی ہیں، نالیوں کے ذریعے سے پلانٹ کی باڈی میں خوراک جو ہے وہ پہنچتی ہے، یا جو بھی ضروریات ان کی ہوتی ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ اس میں دو قسم کے یہ ٹیشوز کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے زائلم، دوسرے ہیں فلوئم۔ زائلم از میڈ اپ آف لانگ ڈیڈ سیلز، مردہ سیلز ہیں، مردہ ویسلز ہیں۔ ویسل کس کو کہا گیا؟ نالی کو کہتے ہیں۔ تو یہ سیل لمبے ہیں لیکن ڈیڈ ہیں زائلم کے۔ ویسلز ہیو تھک وال، ان کی والز جو ہیں، ان کے کنارے جو ہیں وہ سخت ہیں، موٹے ہیں۔ دے کیری واٹر فرام دا روٹس تھرو دا اسٹیم ٹو دا وینز ان دا لیوز۔ ان کا کام کیا ہے؟ زمین سے پانی کو لینا اور ان کو اسٹیم میں پہنچانا، اسٹیم سے لیوز کی وینز، لیوز دیکھے ہوں گے نا آپ نے کہ اس میں لائنیں ہوتی ہیں، ایک بالکل سینٹر میں لائن ہوتی ہے، پھر سائڈ پہ جیسے ہماری رگیں ہوتی ہیں، خون کی رگیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جال ان کا بچھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو وینز کا نام دیا گیا کہ لیوز کی وینز تک جو ہے وہ یہ پانی اور نمکیات وغیرہ جو جڑ نے لیے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ فلوئم از میڈ اپ آف لانگ تھن وال ٹیوبس۔ اب اس کی بھی ٹیوبس ہیں اور ان کو نام اسپیشل دے دیا گیا کہ یہ سیو ٹیوبس ہیں۔ اور زائلم کی آپ نے پڑھا کہ وہ تھک والڈ ہیں، جبکہ اس کی جو ہیں وہ تھن والڈ ہیں، یعنی پتلی، ان کی وال جو ہے وہ پتلی ہے۔ سیو ٹیوبز آر میڈ اپ آف لیونگ سیلز، ان کے سیلز لیونگ ہیں۔ زائلم کے کیا تھے؟ زائلم کے ڈیڈ سیل تھے۔ ہوز ہاریزانٹل والز ہیو ٹائنی ہولز، تو اس کی ہاریزانٹل کس کو کہتے ہیں؟ افقی حد میں، یعنی چوڑائی وائز، بریتھ وائز، جیسے ہم کہیں کہ بریتھ وائز آپ لائنیں لگائیں یا لینتھ وائز لگائیں، تو یہ بریتھ وائز جو لائنیں لگائیں گے آپ، تو یہ ان کی بریتھ وائز کہا گیا کہ ٹائنی ہولز ہیں، چھوٹی چھوٹی سوراخیں ہیں ان سیو ٹیوبز میں۔
Food flows from the leaves to the other parts of the plants through the sieve tubes. इन sieve tubes کے ذریعے سے خوراک جو ہے وہ لیف سے باڈی پارٹس تمام پلانٹ کے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے. ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس. پلانٹس میں منتقلی کا نظام. کئی ملٹی سیلولر پلانٹس میں میٹیریلز مواد ٹیوبز نالیوں کے ذریعے سے گھومتا ہے. اسے واسکولر سسٹم نالیوں کا سسٹم کہہ سکتے ہیں. پودوں میں فلوئم اور زائلم مخصوص قسم کے ٹیشو جو خوراک کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. زائلم کے ٹیشو لمبے اور مرے ہوئے یعنی ڈیڈ ہوتے ہیں، نان لیونگ ہوتے ہیں، سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں جنہیں ویسلز کہا جاتا ہے. ویسلز کی دیواریں بے جان اور موٹی ہوتی ہیں. یہ جڑ روٹ سے پانی لے کر سٹیم کے راستے گزر کر لیوز کی وینز تک یا رگوں تک پہنچاتے ہیں. فلوئم ٹیشوز یہ لمبے اور پتلی دیوار والی نالیاں ہیں جنہیں سیو ٹیوبز کہا جاتا ہے. سیو ٹیوبز زندہ سیلز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی ہاریزانٹل افقی یا عرضی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے ہولز یا سوراخیں ہوتی ہیں. خوراک پتوں سے سیو ٹیوبز کے ذریعے سے پلانٹس کے تمام حصوں میں پہنچتی ہے. واٹر enters plants through the roots. The tiny part of a root that absorb water and minerals are called root hairs. چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں روٹ ہیئرس ان کا کام ہے پانی کو ایبزارب کرنا اور منرلس کو. Barley covering an inch or two root hairs grow at the tip of each root. بارلے اس کو کہتے ہیں جو کو کہتے ہیں. تو بارلے کی روٹ جو ہے جڑ جو ہے وہ 1 انچ سے زیادہ 2 انچ کی ہوتی ہے اور یہ اس کے روٹ ہیئرز جو ہیں وہ ٹپ پر یعنی آخری کنارے پر جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. اور ہر ایک اس کے روٹ ہیئر پر کیا ہوتا ہے ایک ہالو ٹیوب. ہالو کس کو کہتے ہیں خول خالی ٹیوب ہوتی ہے with thin wall پتلی دیوار کی پتلی جھلی کی اس کی دیواریں ہوتی ہیں. It grows from a cell on the outside of the root. تو آؤٹ سائڈ آف دا روٹ جو ہے وہ سیل سے گرو کرتی ہے between the soil particles میں where water is held. As water enters the root cells, pressure is built up. This root pressure helps to push water a short distance up the stem. اچھا جی پانی جڑوں کے ذریعے پودوں میں داخل ہوتا ہے. روٹس کے چھوٹے چھوٹے حصے جنہیں روٹ ہیئر جڑوں کے بال زمین سے پانی اور معدنیات جذب کرتے ہیں. بارلے جسے جو کہا جاتا ہے کی جڑ 1 یا 2 انچ کی ہوتی ہے. اس کی ٹپ پر روٹ ہیئر ہوتے ہیں. ہر ایک روٹ ہیئر میں ایک خول ٹیوب پتلی سی دیوار والی ٹیوب ہوتی ہے. یہ روٹ کے باہر کی طرف سے سیل سے گرو کرتی ہے سیل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. یہ تمام ضروری معلومات کا ذریعہ ہیں. یہ روٹ کے باہر کی طرف سے سیل سے گروتھ بڑھتی ہے یعنی سیل کا کام ہے گروتھ کو بڑھانا اس کے بڑا کرنا پودے کو. جڑ اس جگہ سے گرو کرتی ہے یا آگے بڑھتی ہے جہاں کہ روٹ ہیئر کو مٹی کے ذرات میں پانی موجود ملے یا پانی موجود ہو. جب پانی روٹ سیلز میں داخل ہوتا ہے تو پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے پریشر بنتا ہے. یہ روٹ پریشر کہلاتا ہے اور یہ روٹ پریشر پانی کو سٹیم تک پہنچا دیتا ہے. نیکسٹ پیراگراف. Plants lose water vapors through evaporation into the atmosphere. The water passes through tiny holes called stomata, which are found mainly on the lower side of the leaves. Stomata کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سوراخیں ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے. پانی لیتے بھی ہیں یہاں سے
اور یہ لیوز کے عام طور پر مارجن پر پچھلی طرف کو ہوتے ہیں which are found mainly on the lower side of the leaves. This process is called transpiration. یعنی وہ پروسیس جس کے ذریعے سے پلانٹ میں سے ایوپریشن ہوتی ہے، عمل تبخیر ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے، تو اسے ہم نے یہ کہا کہ یہ پروسیس ٹرانسپائریشن ہے پلانٹ میں. اس کو ہم ایوپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر پلانٹس کے لیے لفظ ٹرانسپائریشن استعمال کیا گیا. The movement of water from the roots to the leaves is called transpiration stream. Stream کس کو کہتے ہیں؟ ندی کو، نالی کو. تو یہ بھی ایک نالی کی فارم میں ٹرانسپائریشن جو ہے وہ ہوتی ہے کہ روٹس ٹو لیوز جو ہے وہ پانی پہنچتا ہے اور پھر یہاں سے پانی جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے. It appears that water is pulled up by xylem tubes as water vapor is lost from the leaves during the ٹرانسپائریشن. تو زائلم کے ویسلز نے کیا کیا؟ زمین سے پانی لیا، جذب کیا اور روٹ پریشر کے ذریعے سے اس کو اوپر سٹیم میں پہنچایا، لیوز میں پہنچایا، اور لیوز میں جب اگر فالتو پانی ہو گیا، زیادتی ہو گئی پانی کی، تو وہ سٹومیٹا کے تھرو جو ہے وہ لیو سے ٹرانسپائر ہو گیا یا ایٹماسفیئر میں چلا گیا. دس ٹرانسپائریشن پول از دا مین وے in which water is transported in plants. تو اسی ذریعے سے ٹرانسپائریشن پل کی وجہ سے پلانٹس میں پانی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، روٹ سے آ رہا ہے، لے رہی ہے پانی اور وہ اس کو پہنچا رہی ہے لیز. تو یہ ٹرانسپورٹ ہو گئی، اور یہی چیز ٹرانسپائریشن ہے. ٹرانسپائریشن ہیلپس اے پلانٹ ٹو کیپ کول ان سمر. تو جب بھی ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے پلانٹس جو ہیں وہ کول رہتے ہیں سخت گرمیوں میں بھی. جیسے کہ آپ خود اپنے لیے محسوس کریں کہ جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک سی محسوس کرتے ہیں. ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور اس دوران ہمیں پسینہ آتا ہے، اور جب پسینہ ہمارا خشک ہوتا ہے تو ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. تو یہی چیز ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے پلانٹس میں کول ہو جاتے ہیں سمر میں بھی، یعنی وہ اس گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں کہ جب ان میں سے ٹرانسپائریشن ہوتی ہے تو کول ہو جاتے ہیں. پلانٹس میں واٹر ویپرز، آبی بخارات کو ایپریشن عمل تبخیر کے ذریعے سے ایٹماسفیئر ہوا میں پہنچا دیتے ہیں. پانی چھوٹی چھوٹی سوراخوں جسے سٹومیٹا کہا گیا پتوں کے نچلی طرف ہوتے ہیں سے گزر کر ہوا میں پہنچتے ہیں. اس عمل کا نام ٹرانسپائریشن ہے. پانی کی موومنٹ یعنی پانی کی حرکت روٹس سے لے کر لیوز تک کو ہم ایک سٹریم کی فارم ٹرانسپائریشن سٹریم کہتے ہیں. ٹرانسپائریشن کی نالی کہتے ہیں. ٹرانسپائریشن کی نالی کہلاتی ہے. اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ زائلم ویسلز پانی کو کھینچتی ہیں اور پانی ویپرز کی فارم میں حالت میں لیوز کے ذریعے سے ٹرانسپائر ہو جاتا ہے. یہ ٹرانسپائریشن ہی اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے سے پلانٹس میں پانی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. ٹرانسپائریشن گرمی کے موسم میں پلانٹس کو کول یا ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتی ہے. Now, photosynthesis in plants. Green plants make their own food in their leaves by a process called photosynthesis. They use sunlight, carbon dioxide absorbed from the air, and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugars such as glucose. Glucose is then used by the plant or is changed into insoluble substances and stored in different parts such as stem, the root, the leaves, seeds and fruits to be used later. یعنی فوٹوسینتھسس پروسیس کیا ہے؟ خوراک بنانے کا کام ہے کہ پلانٹس اپنا فوڈ بناتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیز یوز کرتے ہیں. وہ ہیں سن لائٹ یوز کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں اور پانی لیتے ہیں. تو پانی سائل سے ان کو حاصل ہوتا ہے، ایئر سے ان کو آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور سن سے وہ لائٹ لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں. تو جو فوڈ بنایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوکوز بناتے ہیں.
گلوکوز جو ہے وہ انسالوبل سبسٹانس کی فارم. انسالوبل سے کیا مراد ہے کہ جو حل نہ ہونے والا ہو، نہ حل ہونے والے سبسٹانسز کی فارم. اور پھر اس کو سٹور کر لیتے ہیں، کبھی اسٹیم کی فارم میں، کبھی روٹ میں، کبھی لیوز میں، کبھی فروٹ میں، کبھی سیڈ میں. تو یہ سٹور کر لیتے ہیں، جو بعد میں خوراک کے طور پر انسان بھی یوز کرتے ہیں، جانور بھی یوز کرتے ہیں، خود پلانٹس اپنے لیے یہ فوڈ استعمال کرتے ہیں. پلانٹس واٹر ویپرس، آبی بخارات کو ایپریشن. پلانٹس میں فوٹوسینتھسس یا ضیائی تالیف اسے کہا جاتا ہے، فوٹوسینتھسس کو، یا روشنی کی سینتھسس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. فوٹو کا مطلب ہے لائٹ، تو لائٹ کو جمع کرنا یعنی لائٹ کو لینا. تو سب پتوں والے پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں. فوٹوسینتھسس کے ذریعے سے پتے سورج سے روشنی، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ، زمین سے جڑ کے راستے پانی اور نمکیات حاصل کر کے سادہ شوگر جسے گلوکوز کہا جاتا ہے تیار کرتے ہیں. گلوکوز کو پودے پھر انسالوبل نہ حل ہونے والے مواد میں تبدیل کر کے اسٹیم میں، لیوز میں، فروٹس میں، فلاورز میں یا روٹس میں سٹور کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں استعمال کیے جا سکیں. اب نیکسٹ ہے بینیفٹس آف فوٹوسینتھسس. فوٹوسینتھسس کے کیا فائدے ہیں؟ زمین پر زندگی برقرار رکھنے کے لیے فوٹوسینتھسس بہت اہم ہے. نمبر 1 پوائنٹ، فوٹوسینتھسس مینٹین دا لیول آف آکسیجن ان دا ایٹماسفیئر وچ سپورٹس لائف اینڈ کمبسچن. کمبسچن کس کو کہتے ہیں؟ جلنے کے عمل کو. آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اس طرح سے سانس لینے کے لیے لیونگ تھنگس کو، اور خود پلانٹس کو بھی جو ہے وہ بھی لیونگ تھنگ ہیں اور ان کو بھی سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. فارسٹ آف دا ورلڈ ہیلپ ٹو ایبزارب دا ہیوج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ دیٹ از پروڈیوسڈ بائی دا ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹیز. فارسٹ یا جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں، چونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب زیادہ تر موجودہ دور میں جتنے بھی کارخانے ہیں، زیادہ گھروں میں جتنے چولہے جلتے ہیں، گھروں میں جو ہیٹنگ پروسیس کے لیے ہیٹر، ہم گیس کے ہیٹر جلاتے ہیں یا ہم چولہے جلاتے ہیں، تیل کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کی ہیٹنگ کے ہمارے گیزر ہے یا ہیٹرز ہیں یا اور چیزیں ہیں. تو یہ ساری کچھ کمبشن ہے جو کہ ایڈیشن کر رہی ہے ایٹماسفیئر میں. یا ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں، تو وہ چاہے پیٹرول یوز کر رہے ہیں، چاہے گیس یوز کر رہے ہیں، چاہے کوئلہ یوز کر رہے ہیں، تو سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی. تو اس لحاظ سے فارسٹ یا فوٹوسینتھسس بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ فارسٹ سے استعمال کر لیتے ہیں، جنگلات یوز کر لیتے ہیں، اور رزلٹ کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن خارج کرتے ہیں. پلانٹس مینوفیکچر آل دیئر باڈی بلڈنگس اینڈ انرجی پروڈیوسنگ سبسٹانسز فرام سمپل را مٹیریلز یوزنگ دا انرجی آف سن لائٹ. یہ بات اب رپیٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سن لائٹ لی اور اس سے فوٹوسینتھسس پروسیس کیا، اور فوٹوسینتھسس کے پروسیس میں جو چیز نکلی، جو لی انہوں نے، وہ تو سن لائٹ آپ نے کہا، پانی آپ نے کہا، نمکیات آپ نے کہا، اور سبز پتوں نے کہ کام کیا. تو انہوں نے رزلٹ کیا دیا کہ انہوں نے آکسیجن خارج کی. تو اینیملز ڈیپینڈ، خوراک کے لیے بھی کیا ہیں؟ اینیملز ہیں، انسان ہیں اور دوسرے جاندار ہیں جو کہ اس پر پلانٹس پر انحصار کرتے ہیں. پلانٹس اینڈ پلانٹ ایٹنگ اینیملز فار دیئر فوڈ اینڈ انرجی سپلائز. تمام انرجی سپلائز بھی اس سے ہوتے ہیں، تو یہ بھی فوٹوسینتھسس کا فائدہ ہے. کارز، ایروپلینز، ہوم ہیٹنگ جیسے ابھی میں نے بہت ساری اگزامپل آپ کو دی. سسٹمز اینڈ انڈسٹریل کمپلیکسز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے انڈسٹریز کے یونٹس، صنعتوں کے بڑے بڑے یونٹس. تو آل میک یوز آف نیچرل پروڈکٹس لائک پیٹرولیم، گیسز، جو کبھی پہلے جنگلات کا حصہ تھی، جنگلات سے یہ چیزیں یعنی جنگلات گل سڑ جاتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، تو ان سے انہوں نے جو سن لائٹ لی تھی اور اس سے انرجی پیدا کی تھی،
وہ انرجی بعد میں سالوں بعد جو ہے وہ گیس کی فارم میں یا پیٹرولیم کی فارم میں ہمیں اویلیبل ہے، جس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ بینیفٹس آف فوٹوسینتھسس یا فوٹوسینتھسس کے فوائد۔ زمین پر زندگی برقرار رکھنے کے لیے فوٹوسینتھسس بہت اہم ہے۔ فوٹوسینتھسس ہوا میں آکسیجن کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے، جو زندگی کے لیے اور جلنے کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ جنگلات بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، جو ماڈرن موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر صنعتوں سے خارج ہو رہی ہے۔ پلانٹس سادہ اشیاء اور سورج کی روشنی لے کر انرجی پیدا کرنے اور باڈی بنانے اور گروتھ بڑھانے کی اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ یہ جانوروں، انسانوں اور دیگر مائکرو آرگینزمز کو خوراک فراہم کرتے ہیں اور انہیں قوت عطا کرتے ہیں۔ کارز، ہوائی جہاز، بحری جہاز، گھروں میں ہیٹنگ کے لیے استعمال، صنعتوں کو چلانے کے لیے تمام قدرتی چیزیں جیسے پیٹرولیم اور گیس وغیرہ پلانٹس صدیوں پہلے سورج کی روشنی کو جذب کیا پلانٹس نے، بعد میں یہ انرجی کوئلے کی فارم میں، گیس کی فارم میں اور پیٹرولیم کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ ریسپائریشن ان پلانٹس۔ Green plants breathe through stomata present on the lower side of the leaves. سبز پودے سٹومیٹا کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں، جو کہ عام طور پر پتوں کے پچھلی سائڈ پر ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں انسانوں کی طرف کہ انسانوں میں سسٹمز کون سے ہیں۔ سسٹمز ان ہیومنس۔ انسانوں میں بہت سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم کون سا ہے؟ عملِ تنفس۔ عملِ تنفس جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ ریسپائریٹری سسٹم۔ Respiration is the process by which food is oxidized in the body cells to produce energy. Oxygen is taken into the body from the air and carbon dioxide is given out. یعنی ہم سانس کے ذریعے سے، ریسپائریشن کے ذریعے سے باڈی میں اندر لے رہے ہیں آکسیجن، اور اس کی وجہ سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اور باڈی سے ہم کیا نکال رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال دیتے ہیں۔ اس میں کون کون سے آرگنز ہیں؟ اٹ از کمپوزڈ آف نوز، ناک، ونڈ پائپ، ہوا کی نالی، یا اس کو سائنٹیفک نیم ہے ٹریکیا۔ برونکائی، یہ سانس کی جو بڑی نالی ہے وہ ٹریکیا ہے۔ ٹریکیا چونکہ ہمارے 2 لنگس ہیں، 2 پھیپھڑے ہیں، تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک برانچ ایک پھیپھڑے میں جاتی ہے، دوسری برانچ دوسرے میں جاتی ہے، اس وجہ سے ان کا نام اب ہو گیا برونکائی۔ اب ایک برونکائی ایک پھیپھڑے میں، ایک لنگ میں داخل ہوگی تو وہ آگے پھر اور برانچز میں تقسیم ہو جاتی ہے، نیٹ ورک ان کا بن جاتا ہے، اور انہیں ہم برانکیولز کہتے ہیں۔ اور برانکیولز کے آخر میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں، جن کو نام دیا گیا ہے یہ ایلوولائی ہیں۔ اچھا جی، پروسیس آف ریسپائریشن، تنفس کا عمل یا طریقہ۔ ناک کے ذریعے سے ہوا انہیل کرتے ہیں، یعنی اندر لے جاتے ہیں۔ یہ ہوا کی نالی ٹریکیا سے گزرتی ہوئی برونکائی کے ذریعے سے لنگز میں داخل ہوتی ہے، جس میں یہ مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے، انہیں برانکیولز کہتے ہیں۔ برانکیولز کے آخر میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، ہوا کی تھیلیاں ہیں، جنہیں ایلوولائی کہا جاتا ہے۔ ہوا ان میں پہنچ جاتی ہے۔ ایلوولائی کی دیواریں نہایت پتلی اور باریک ہوتی ہیں۔ ان کے گرد خون کی نہایت پتلی نالیاں کیپلریز ہوتی ہیں۔ یہاں کیپلریز اور ایلوولائی میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کیپلریز آکسیجن جذب کر لیتی ہیں اور باڈی سیلز کو پہنچاتی ہیں۔ سیلز میں جو فوڈ خوراک ہوتی ہے وہ آکسیڈائز ہوتی تو انرجی بنتی ہے۔ یہ انرجی ہماری باڈی مختلف کام کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ آکسیڈیشن کے عمل مکمل ہونے پر کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ جذب کرتا ہے اور اسے لنگز میں لاتا ہے، جہاں سے یہ ہم بریتھ آؤٹ ہو جاتی ہے۔
یعنی اس کو ہم ایکسہیل کر دیتے ہیں یا سانس ہم نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے. Process of respiration. Air is taken in or inhaled by the nose. It passes through the windpipe, bronchi, and bronchioles and is delivered to the air sacs or alveoli. The walls of the alveoli are thin and moist. Moist کس کو کہتے ہیں؟ نمی والے واٹر ویپرز ہوتے ہیں. And are surrounded by blood capillaries. Surrounded کیا ہے؟ اس کے ارد گرد بلڈ کی کیپلریز ہوتی ہیں. سو دیٹ گیسوس ایکسچینج کین ٹیک پلیس ایزیلی. تو آسانی سے گیسوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے. آکسیجن از ایبزاربڈ بائی دا ریڈ بلڈ سیلز ان دا کیپلریز. کیپلریز میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں. اینڈ از ٹیکن ٹو دا سیلز آف دا باڈی. تو باڈی سیلز کو پہنچا دیتے ہیں. دا فوڈ پریزنٹ ان دا سیل از آکسیڈائزڈ اینڈ انرجی از پروڈیوسڈ. تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ تو جب آکسیجن سیلز کو ملتی ہے تو خوراک آکسیڈائز ہو جاتی ہے. اس سے ہماری خوراک ہمیں انرجی پہنچاتی ہے. دس انرجی از یوزڈ بائی دا باڈی فار پرفارمنگ ویریس ایکٹیویٹیز. تو بہت مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے یہ انرجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. ایز اے ریزلٹ آف آکسیڈیشن کاربن ڈائی آکسائڈ از پروڈیوس ان دا سیل. جب انرجی اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ جب آکسیڈیشن ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سیل میں پیدا ہو گئی. دس از ایبزاربڈ بائی دا بلڈ اینڈ کیری ٹو دا لنگس. یہ کون ایبزارب کر لیتا ہے؟ بلڈ. اور بلڈ جو ہے اس کو لنگس کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کو سانس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں نکال دے، باہر نکال دے. نیکسٹ از سرکولیٹری سسٹم. سرکولیشن کس کو کہتے ہیں؟ گھومنا، سرکل میں گھومنا. The circulation of important materials around the body takes place through a circulatory system. The parts of the circulatory system are heart, arteries, capillaries, and veins. Heart. The heart is a muscular organ found in the center of the chest. It has 4 chambers. The upper 2 chambers or atria are thin-walled, while the lower 2 chambers or ventricles are thick-walled. By the pumping action of the heart, the oxygenated blood is circulated to all parts of the body, and the deoxygenated blood from the cells is taken to the lungs for removal of carbon dioxide and for getting fresh oxygen. سرکولیٹری سسٹم یا دوران خون. اہم مواد یعنی خون کا باڈی میں پھرنا، دوڑنا کہہ سکتے ہیں آپ، سرکولیٹری سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اس میں کون کون سے اعضاء ہیں؟ ہارٹ ہے، آرٹریز ہیں. ہارٹ دل کو کہتے ہیں. آرٹریز جو صاف خون کی نالیاں ہیں یا آکسیجن والی نالیاں ہیں، آکسیجن والے خون کی نالیاں ہیں. وینز جنہیں گندے خون کی نالیاں کہتے ہیں یا جو نالیاں باڈی سے خون لے کر دل کی طرف جاتی ہیں. اور کیپلریز ہیں. کیپلریز کون سی نالیاں ہیں خون کی؟ جو دونوں کو، وینز اور آرٹریز کو ملانے کا کام کر رہی ہیں. ہارٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا. ہارٹ کیا ہے؟ ایک مسکولر آرگن ہے، مسکولر عضو ہے جو سینے کے بالکل درمیان واقع ہے، چیسٹ کے درمیان واقع ہے. دل کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اوپر کے 2 حصوں کو ایٹریا کہتے ہیں اور یہ تھن وال ہوتے ہیں. ان کی جو گرد جھلی ہوتی ہے یا دیوار ہوتی ہے وہ پتلی جھلی کی بنی ہوتی ہے. جبکہ نیچے کے 2 چیمبرز کو، نیچے کے 2 خانوں کو ہم وینٹریکلز کہتے ہیں اور یہ تھک والڈ ہوتے ہیں. ان کی دیوار موٹی ہوتی ہے یا ان کی تہ جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے. ہارٹ کی پمپنگ کی وجہ سے آکسیجنیٹڈ بلڈ، صاف خون تمام باڈی کے حصوں میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی چکر لگاتا ہے اور سیل سے ڈی آکسیجنیٹڈ یا گندا خون کاربن ڈائی آکسائڈ والا بلڈ لے کر لنگس یعنی پھیپھڑوں کو پہنچاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلے اور فریش تازہ آکسیجن حاصل ہو. آرٹریز وہ خون کی نالیاں
جو ہارٹ سے خون باڈی کے مختلف حصوں کو پہنچائیں، مختلف آرگنز تک لے جائیں، انہیں ہم آرٹریز کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً رینل آرٹری جو کہ کڈنی کس کو کہتے ہیں؟ گردے کو، جو گردے کو خون فراہم کرتی ہے۔ یہ خون کی وینز، یہ خون کی وہ نالیاں ہیں جو مختلف آرگنز سے بلڈ ہارٹ میں لائیں۔ مثلاً رینل وین جو ہے کڈنی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس ہارٹ میں لاتی ہیں۔ آرٹری اینڈ آرٹری از اے بلڈ ویسل کا مطلب نالی، وچ ٹیکس بلڈ اوے فرام دا ہارٹ، یعنی ہارٹ سے باہر لے کے جاتی ہیں، ٹو این آرگن، کسی بھی آرگن کو لے کے جائیں۔ فار ایگزامپل دا رینل آرٹریز ٹیک بلڈ ٹو دا کڈنیز میں نے بتا دیا آپ کو، گردے کو کہتے ہیں۔ وین از اے بلڈ ویسل دیٹ ٹیکس بلڈ فرام این آرگن ٹو دا ہارٹ، آرگن سے جمع کرتی ہیں خون اور دل میں پہنچاتی ہیں۔ فار ایگزامپل دا رینل وین برنگز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بیک ٹو دا ہارٹ۔ نیکسٹ از کیپلری۔ A capillary is a very thin walled blood vessel which forms a connection between an artery and a vein in an organ. ایک آرگن کے درمیان جو ہے وہ کڈنی کیپلریز جو ہیں پتلی دیوار والے خون کی نالیاں ہیں جو کسی بھی آرگن کے اندر وین اور آرٹری کے وہ کنیکٹ کرتی ہیں یا جوڑتی ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم، خوراک کا نظام ہضم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو اعضاء استعمال میں آتے ہیں، منہ ہے، خوراک کی نالی ہے جسے فوڈ پائپ کہتے ہیں، اور اسوفیگس اس کا سائنٹیفک نیم ہے، سٹمک ہے، معدہ جسے کہتے ہیں، اور اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی آنت، اور لارج انٹسٹائن ہے جسے بڑی آنت ہے۔ Digestive system. Digestion is the process by which insoluble foods such as proteins, fats, and carbohydrates are broken down by the action of enzymes into simple soluble substances. The parts of the digestive system are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine. Now mouth. The mouth contains teeth, tongue کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، اینڈ سلائیوا ایک قسم کا جوس ہے جو کہ منہ میں ہوتا ہے۔ دا ٹیتھ ہیلپ ٹو چیو کرنا کیا ہے؟ چبانا فوڈ اینڈ بریک اٹ انٹو اسمال پیسز، اس کو چبانا اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کرنا یا کاٹنا۔ دا ٹنگ مکسز دا چیوڈ فوڈ وتھ سلائیوا، ٹنگ کا کام کیا ہے؟ زبان کا کام کیا ہے کہ جو چبائی جا رہی ہے فوڈ اس کے ساتھ سلائیوا کو بھی مکس کرے یا ملا دے۔ سلائیوا از اے واٹری لیکوڈ کیا ہے؟ پانی کی طرح کا ایک مائع ہے، سیکریٹڈ انٹو دا ماؤتھ بائی گلینڈس، ایک چند گلینڈس کے ذریعے سے یہ سیکریشن نکلتی ہے، یہ مواد نکلتا ہے۔ پرووائڈنگ لوبریکیشن فار چوئنگ، لوبریکیشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو سافٹ بناتا ہے تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ سکے، آسانی سے نرم ہو کے اور خوراک کی نالی میں پہنچ جائے، خوراک کی نالی تک چلی جائے۔ فار چوئنگ اینڈ سوالنگ کیا ہے؟ نگلنا، تو چوئنگ ہونا چبانا اور سوالنگ ہے نگلنا، تو خوراک کے نگلنے میں، خوراک کے چبانے میں جو ہے یہ گلینڈس کام کرتے ہیں جنہیں سلائیوری گلینڈس کہا جاتا ہے، یا ان سے جو جوس نکلتا ہے اس کو سلائیوا کہتے ہیں۔ Saliva contains a chemical substance or enzyme which starts the digestion of starches by turning them into simple sugars. تو enzymes وہ substances ہیں، chemical چیزیں ہیں جو کہ خوراک کی ڈائجیشن میں ہیلپفل ہیں، اور شروع میں ہی خوراک میں جو starches ہیں یعنی جو شوگر ہے اس کو سمپل شوگرز میں تبدیل کرتے ہیں، سٹارچ کو سمپل شوگرز میں تبدیل کرتے ہیں، ان کی ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں۔ منہ میں دانت، زبان اور سلائیوا شامل ہیں۔ دانت ٹیتھ خوراک کو یعنی چبانے، خوراک کو چھوٹے ذرات میں توڑنے کے کام آتے ہیں۔ ٹنگ زبان دانتوں کی چبائی خوراک کو سلائیوا کے ساتھ مکس کرتی ہے۔ سلائیوا ایک پانی کی طرح کا مواد ہے، جیسے کوئی آپ کی پسند کی چیز، پسند کی خوراک
کی خوشبو محسوس کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے منہ میں پانی بھر آیا، میرے منہ میں پانی آ گیا۔ یہی پانی سلائیوا کہلاتا ہے، جو منہ کے اندر گلینڈس غدود کو کہتے ہیں سیکریٹ ہوتا ہے، یہ خارج کرتے ہیں غدود۔ سلائیوا میں ایک کیمیاوی چیز جو ہے وہ انزائم ہے۔ انزائم کو اردو میں خامرہ کہتے ہیں، جو خوراک میں موجود سٹارچ کیا ہے، نشاستہ والا جو حصہ ہے اس کو ہضم کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے اور سٹارچ کو سادہ شوگر میں تبدیل کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے فوڈ پائپ، اور سائنٹیفک نیم اس کا ہے ایسوفیگس۔ فوڈ پائپ کو خوراک کی نالی کہیں گے، اور ایسوفیگس سائنٹیفک نیم ہے، اس کو ہم اس کا دوسرا نام نہیں کہہ سکتے۔ فوڈ فرام دا ماؤتھ پاسز انٹو دا ایسوفیگس فرام ویئر اٹ انٹرز دا اسٹمک۔ ماؤتھ میں سے کے بعد جو ہے وہ ایسوفیگس میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے پھر اسٹمک میں پہنچ جاتا ہے۔ اسٹمک کیا ہے؟ معدہ ہے۔ اس کے بعد ہے اب اسٹمک۔ دا اسٹمک از اے مسکولر بیگ وچ اسٹورس فوڈ فار سم ٹائم۔ اسٹمک جو ہے، معدہ جو ہے وہ مسکولر ایک تھیلے کی طرح ہے جو خوراک کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹور کرتا ہے، اور اس میں کچھ جوسز اپنے ہوتے ہیں، کچھ دوسری جگہ سے آتے ہیں، جیسے گیسٹرک جوس، یہ معدہ خود پیدا کرتا ہے۔ A colorless fluid secreted by glands lining in the inside of the stomach۔ اسٹمک کے اندر کی طرف سے یہ جوس خارج ہوتا ہے، گیسٹرک جوس، اور یہ پروٹینز پر ایکٹ کرتا ہے اور ان کو چینج کر دیتا ہے ڈائجسٹیبل فارم میں۔ ڈائجسٹیبل فارم کیا ہوئی؟ قابل ہضم مواد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب سنیں ادھر۔ اسٹمک، معدہ مسکولر تھیلا ہے جو کچھ وقت تک خوراک کو محفوظ رکھتا ہے، اسٹور کرتا ہے۔ معدے کے اندر سے چند غدود خارج ہوتے ہیں جسے گیسٹرک جوس کہا جاتا ہے۔ یہ خوراک کے اجزاء یعنی پروٹین پر عمل کر کے انہیں ڈائجسٹیبل یعنی قابل ہضم بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسمال انٹسٹائن۔ The partly digested food passes into the small intestine where bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas mix with it and digest it completely so that it can be fully absorbed into the blood۔ پینکریاس کیا ہے؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں لبلبا، اور لیور کیا ہے؟ اس کو جگر کہتے ہیں اردو میں۔ تو جگر سے اسمال انٹسٹائن میں جب خوراک پہنچ گئی ہے اسٹمک سے ہوتے ہوئے، تو اب یہ فلی ابھی نہیں ہوئی تھی ڈائجسٹ، اب آگے کام اسمال انٹسٹائن میں ہونا ہے۔ تو انڈائجسٹیڈ یا ابھی پارٹلی ڈائجسٹیڈ یعنی کچھ حصہ اس کا ہضم ہو چکا ہے اور کچھ حصہ مزید ادھر اسمال انٹسٹائن میں ہونا ہے۔ تو اسمال انٹسٹائن میں جگر سے، لیور سے، جسے جگر کہا گیا، اس میں سے ایک جوس آتا ہے جس کا نام بائل ہے، اور پینکریاس یا لبلبا جو میں نے کہا آپ کو، اس میں سے بھی ایک جوس آتا ہے جس کا نام پینکریاس کے نام سے ہے، پینکریاٹک جوس، وہ بھی مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کمپلیٹ فوڈ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اب اس قابل ہوتا ہے کہ یہ خوراک جو ہے ڈائجسٹ ہو گئی ہے، ہضم ہو گئی ہے، تو اب یہ خون میں شامل ہو جائے۔ تو ڈائجسٹو فوڈ از ایبزاربڈ بائی بلڈ کیپلریز ان دا فنگر لائک پروجیکشنز آر ویلی۔ اس میں انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن میں اس کی طرح کی ویلیز ہیں، فنگر پروجیکشن، فنگر جیسے ہوتی ہیں انگلی اوپر کو اٹھی ہوئی ہو، اس ٹائپ کی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کا نام ہے ویلی۔ اس میں یہ خوراک جو ہے وہ مکمل طور پر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ بلڈ کی کیپلریز ہوتی ہیں اور وہ اس میں چلی جاتی ہے خوراک۔ فاؤنڈ ان اسمال اٹ از ٹیکن ٹو لیور، پھر یہ خوراک ویلی کے بعد جاتی ہے لیور میں، فرام ویئر اٹ سینٹ فردر ٹو دا سیلز اینڈ ٹیشوز، ایکسیس فوڈ از اسٹورڈ ان دا لیور۔ تو فالتو کا جو زیادہ ہو جاتا ہے فوڈ، وہ کچھ وقت کے لیے لیور میں اسٹور ہو جاتا ہے تاکہ بعد میں کام میں آئے، اور کچھ جو ہے وہ دوسرے جگر سے یا لیور سے
ڈفرینٹ ٹیشوز اور ان کو چلا جاتا ہے، سیلس کو چلا جاتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن، چھوٹی آنت، نیم ہضم شدہ خوراک پارٹلی ڈائجسٹڈ فوڈ جب چھوٹی آنت میں داخل ہوتا ہے تو اس میں لیور، جگر سے بائل جو جوس اور لبلبا یا پینکریاس سے پینکریاٹک جوس خوراک کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، شامل ہو کر اس کو مکمل طور پر ہضم کر دیتے ہیں تاکہ یہ اب پوری طرح بلڈ میں جذب ہو جائے۔ ہضم شدہ خوراک کیپلریز، بلڈ کی کیپلریز میں جذب کرتی ہیں، ولیز کہلاتی ہیں، جو چھوٹی آنت میں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ولی انگلی کی طرح اٹھے ہوئے سٹرکچرز ہیں۔ یہ ایک چھوٹا آرگن ہے، یہاں سے خوراک لیور جگر میں جاتی ہے، جہاں سے یہ دیگر سیلز اور ٹیشوز کو پہنچتی ہے۔ اضافی خوراک یا فالتو فوڈ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ کچھ وقت کے لیے لیور میں سٹور رہتا ہے۔ لارج انٹسٹائن، فوڈ فرام دا اسمال انٹسٹائن پاسز انٹو دا لارج انٹسٹائن اور کولون، اس کو کولون بھی کہتے ہیں، اس کو لارج انٹسٹائن بھی کہتے ہیں، بڑی آنت بھی کہتے ہیں۔ ویئر واٹر اینڈ سالٹس آر ایبزارب، جہاں پانی بھی اور سالٹس جو بچ گئے ہیں خوراک میں سے وہ بھی ایبزارب ہو جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں۔ دا انڈائجسٹڈ فوڈ ریمینس ان دا لارج انٹسٹائن فار سم ٹائم، تو جو خوراک بھی جسم کا حصہ نہیں بنی، فوڈ بلڈ میں نہیں گئی، وہ انڈائجسٹڈ ہے، بیکار خوراک ہے، ہارمفل چیزیں رہ گئی ہیں آپ اس میں، تو وہ کچھ وقت تک اسمال انٹسٹائن میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو، آفٹر وچ اٹ از ایکسپیلڈ آؤٹ فرام دا باڈی۔ ایکسپیل کرنا کیا مطلب؟ نکل جانا، تو یہ باڈی سے ایکسپیل ہو جاتی ہے، اور جس راستے سے، وہ جس سوراخ سے ہم اس کو آؤٹ کرتے ہیں، اسٹول پاس کرتے ہیں، اس کو اینس کہا جاتا ہے۔ لارج انٹسٹائن، بڑی آنت، اب خوراک جو بلڈ کیپلریز نے جذب نہیں کی چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں پہنچتی ہے۔ بڑی آنت کو کولون بھی کہتے ہیں، یہاں پانی اور نمک ایبزارب یا جذب ہو جاتے ہیں۔ غیر ہضم شدہ خوراک کچھ دیر کے لیے بڑی آنت میں رہتی ہے اور اس کے بعد ایکسپیلڈ یعنی خارج باڈی سے ہو جاتی ہے۔ جس اوپننگ یا جس راستے سے ہم سٹول پاس کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اسے اینس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، نظام اخراج، ایکسکریٹری سسٹم۔ The process of removing harmful and poisonous waste substances produced by the body is called excretion. Lungs and kidneys are the main excretory organs of the body. The parts of the excretory system are kidneys. Kidneys کے آگے یہ اس کے سب پارٹس کہہ سکتے ہو آپ۔ یوریٹرس کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کی نالیاں۔ یورینری بلیڈر، یہ کیا ہے؟ مثانہ۔ یوریتھرا، وہ جگہ جس پوائنٹ سے ہم یورین کرتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں۔ پروسیس آف ایکسکریشن، بلڈ کنٹیننگ ویسٹ سبسٹانسز انٹرز دا کڈنیز تھرو دا رینل آرٹری۔ رینل آرٹری کے ذریعے سے بلڈ جو ہے جس میں ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچتا ہے۔ بلڈ از فلٹرڈ بائی دا کڈنی۔ کڈنی کا کیا کام ہے؟ گردے کا کیا کام ہے؟ کہ بلڈ کو فلٹر کرے، صاف کرے۔ اینڈ ویسٹ سبسٹانسز آر ریمووڈ فرام اٹ، اس میں سے بیکار چیزیں جو ہے وہ نکال دیتی ہے کڈنی۔ اٹ فلوز بیک انٹو دا رینل وین، جب صاف ہو جاتا ہے، خون فلٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رینل وین کے ذریعے سے یہ واپس دل کی طرف جاتا ہے۔ ویسٹ سبسٹانسز along with excess water pass down the ureters۔ اب جو ویسٹ پروڈکٹس رہ گئے، ویسٹ چیزیں رہ گئیں، فالتو چیزیں رہ گئیں اور پانی رہ گیا، تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ پیشاب کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔ دو پیشاب کی نالیاں ہوتی ہیں، دو گردے ہیں، ہر ایک میں سے ایک ایک پیشاب کی نالی نکلتی ہے، تو وہ یوریٹرز کی طرف جاتا ہے۔ یوریٹر سے کس میں جاتا ہے؟ یورینری بلیڈر، جو کہ مثانہ ہے۔ اور مثانہ جب فل ہو جاتا ہے یعنی پیشاب سے بھر جاتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ یورین از پاس آؤٹ تھرو دا یوریتھرا، تو یوریتھرا کے تھرو پھر ہم پیشاب کر کے نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، نیکسٹ ہے نروس سسٹم۔ دا نروس سسٹم کنٹرولز اینڈ کوآرڈینیٹس
all parts of the body. نروس سسٹم کا کام کیا ہے کہ پوری باڈی کو پارٹس کو کنٹرول کرنا اور ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا. کوآرڈینیٹ کس کو کہتے ہیں؟ کوآرڈینیشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپس میں رابطہ قائم کرنا، یعنی مختلف سسٹمز کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کرنا. اٹ از میڈ آف اسپیشلائز سیلز کالڈ نیورانس. ایک خاص قسم کے سیلز پر مشتمل ہے جس نے نیورانس کہا جاتا ہے. which have the ability to carry messages from one part of the body to another. جس کا یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک پارٹ آف باڈی سے دوسرے تک پیغام رسائی کا کام لیتے ہیں. اس میں دو مین پارٹس ہیں، برین ہے اور اسپائنل کارڈ ہے. برین دماغ کو کہتے ہیں. The brain is a part of the central nervous system and is the main control center of the whole body. It is made up of nervous tissues which is hollow. یعنی نروس ٹیشو سے مل کر یہ بنا ہے. It is located in the skull. skull کیا ہے؟ کھوپڑی کو کہتے ہیں. In a bony box called cranium. جو ہماری کھوپڑی ہے وہ کیا ہے؟ ہڈیوں کا ایک باکس ہے. اس کے اندر ہے دماغ ہمارا، اور اس ہڈیوں کی جو باکس ہے اسے نام دیا گیا ہے کہ یہ کرینیم ہے. تو کرینیم کے اندر جو ہے وہ برین موجود ہے. It receives messages from the sense organs and sends order to the muscles to produce suitable responses. تو یہ کیا کرتا ہے کہ برین ریسیو کرتا ہے سینس آرگن کے ذریعے سے. اس کے پاس پیغام جاتا ہے کہ یعنی یہ چوٹ لگی ہے یا یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ گر گیا ہے، کہ کچھ بھی ایسی ہوتی، یا یہ چیز دیکھی، آنکھوں نے پیغام دیا کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے. تو اس ٹائپ سے سینس آرگنز کے ذریعے سے برین تک میسیج آتا ہے، اور برین پھر آرڈر کرتا ہے کس کو؟ مسلس کو، کہ آپ اس کے لیے خاص وہ ٹیکنیک کریں یا اس کی مدد کو آپ پہنچیں. دوسرا پارٹ ہے اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ کو کس کو کہتے ہیں؟ حرام مغز. یہ ایک کارڈ کی فارم میں. کارڈ کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو. تو اسپائن کس کو کہا جاتا ہے؟ کانٹوں کو. کانٹوں کو اسپائنس کہتے ہیں. تو کانٹے دار رسی جو ہماری بیک بون کے اندر موجود ہے. اسپائنل کارڈ از آلسو اے پارٹ آف دا کنٹرول سینٹرل نروس سسٹم. از تھک کارڈ، بہت موٹی رسی ہے. میڈ اپ آف نروس ٹیشوز، نروس ٹیشوز سے مل کے بنی ہے. وچ پاسز تھرو دا بیک بون، جو بیک بون میں سے گزرتی ہے اور ورٹیبل کالم کے درمیان ہے. ورٹیبل کالم کیا ہے؟ ریڑھ کی جو ہماری ہڈی ہے اس کے درمیان میں سے یہ اسپائنل کارڈ گزرتی ہے. اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا برین ایٹ دا ٹاپ اینڈ اٹ پاسز تھرو ورٹیبرل کالم. اٹ گیوز آف ملینز آف برانچز کالڈ نروس. تو اوپر سے تو یہ سر کے ساتھ دماغ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نیچے سارے ورٹیبرل کالم میں یا بیک بون کے موہروں میں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، اور یہ ملینز آف نروس میں تقسیم ہے. اور ان کا نروس کا کام کیا ہے کہ میسیجز یا اس کی طرف لاتے ہیں یا اس کی طرف سے نروس سسٹم کو لے جاتے ہیں. نروس آر ایکچولی بنڈلز آف نیورانس. اب یہاں کیا ہے؟ فنکشنل یونٹ نیورانس کہلاتا ہے. یہ نروس جو ہیں انہیں ہم نیورانس کا نام دیتے ہیں. وچ آر کورڈ بائی ٹف کورنگ آر شیت، جو کہ ایک سخت شیت سے کور ہیں. شیت کیسے؟ جیسے آپ پلاسٹک کی شیٹ وغیرہ جیسے کوئی ڈالتے ہوں گے، ٹیبل پہ ڈالتے ہوں گے، یا کھانا کھاتے ہیں تو شیٹ بچھاتے ہیں. اس فارم میں لفظ شیت استعمال ہوا ہے، لیکن مقصد اس کا ایسا ہی ہے کہ ایسی سخت کورنگ سے اس کو یہ پروٹیکٹڈ ہیں یا محفوظ کیے گئے ہیں یا بحفاظت ہیں نیورانس. The nerves which carry messages from the sense organs to the central nervous system are called sensory nerves. تو وہ نروس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو پہنچاتے ہیں میسیج، لے کے جاتے ہیں ان کے لیے میسیج، تو وہ سینسری نروس کہلائیں گی، سینسری نیورانس کہلائیں گی. اور جو برین سے یا اسپائنل کارڈ سے جو ان کو آرڈر ملے گا، ان کو حکم ملے گا کہ یہاں جاؤ، یہ یعنی حصہ افیکٹ ہوا ہے، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ موٹر نروس. دا نروس وچ کیری میسیجز ٹو دا مسلس آر کالڈ موٹر نروس. جو مسلس کو میسیج لائیں گی وہ موٹر نروس ہیں، جو برین کو میسیج لے جائیں گی وہ سینسری نروس ہیں. ہاؤ دا نروس سسٹم ورکس. A sense organ, for example, the eye receives a sensation or stimulus. Stimulus کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز آپ دیکھیں،
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو ٹچ ہو رہی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، یا آپ کو بو آ رہی ہے تو ناک نے کام کیا، اس سینس نے آپ کا کام کیا تو آپ نے بو کو محسوس کیا، تو یا آپ کو نے جو ہے وہ کوئی چیز آواز سنی تو آپ کے کان اس سے متاثر ہوا، تو اس چیز کا نام جو ہے آپ سٹیمولس کہیں گے کہ کون سے سٹیمولس ملا ہے۔ تو یہاں چونکہ آئی کا ذکر کر رہے ہیں تو آئی کے لیے سٹیمولس کیا ہے؟ لائٹ ہے، کہ آئی لائٹ دیکھتی ہے، روشنی دیکھتی ہے۔ دس میسیج از کنورٹیڈ ٹو دا سینٹرل نروس سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آنکھ نے یہ دیکھا۔ دا برین آر دا اسپائنل کارڈ بائی سینسری نرو فائبرس، یہ سینسری نرو فائبرس کے ذریعے سے وہ میسیج موصول کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ The central nervous system translates this message and then sends to the muscles or glands to produce a reaction or response. تو وہ پھر مسل سیلز کو حکم دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اب اس کے مطابق وہ عمل کریں یا اس کے اوپر اس آرڈر کو فالو کریں۔ The path by which the message is received and reaction is produced is called reflex arc. تو جو وہ طریقہ کار، وہ راستہ، وہ پاتھ وے جس کے ذریعے سے میسیج ریسیو ہوتا ہے، پہنچتا ہے، اور جس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس چیز کا نام ریفلیکس آرک کوس کو کہتے ہیں۔ اور ریفلیکس کیا ہے؟ کہ جو آٹومیٹک کام ہو جائیں آپ سے، جیسے آپ کو سوئی چبھتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ ہاتھ جو ہے وہ کھینچتے ہو، یا اوئی آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے، یا آپ گر جاتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے ہنستے ہو، یا آپ کوئی بھی آپ کی جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تو یہ تو برین کے لحاظ سے آرک کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آرک کا یہ مطلب ہے کہ وہ راستہ جس ذریعے سے میسیجز پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا نام ریفلیکس آرک ہے۔ اور ایکشن جو ہم کرتے ہیں کہ گرتے ہیں یا ہنستے ہیں یا چوٹ لگتی ہے تو وہی نکلتی ہے منہ سے، یا کوئی بھی آواز نکلتی ہے، یا کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، ڈر ہماری آنکھوں کے قریب کچھ لے کے آتا ہے، پینسل نوک، ہم آٹومیٹکلی اپنی آنکھیں پیچھے کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پیچھے کر لیتے ہیں، یا کوئی جاندار سانپ کو، کوئی خطرناک جانور کو دیکھ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا ایک ایکشن ہوتا ہے، اس کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ اور جو پاتھ کے ذریعے سے میسیج جاتا ہے اور میسیج واپس آتا ہے یا آرڈر آتا ہے، اس کے مطابق ایکشن ہوتا ہے، تو وہ ریفلیکس آرک، ٹھیک ہے۔ اب ٹائپس آف رسپانسز، انوالنٹری اور ریفلیکس ایکشن۔ کچھ رسپانسز جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کچھ خود بخود ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ کہیں گے رسپانس ہے یہ آپ۔ انوالنٹری وہ ہیں جو کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ان کو، کہ جیسے آپ کو آنکھیں چھپکتے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، یہ خود بخود چھپکتی ہیں۔ دل کی دھڑکن ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، سانس لینا ہے، نکالنا ہے، یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو انہیں آپ انوالنٹری ایکشنز کہیں گے، انوالنٹری ریفلیکس ایکشن۔ A reflection action is an involuntary response like sneezing, چھینکنا، blinking of eyes, coughing، کھانسی آ رہی ہے آپ کو تو آپ ارادتاً تو نہیں کھانستے نا، اس طرح ارادتاً آنکھیں نہیں بلنک کرتے۔ بلنکنگ کیا ہے؟ چھپکنا۔ اور سنیزنگ کیا ہے؟ چھینکیں لگانا۔ which takes place without conscious thought۔ کانشیس کیا ہے کہ آپ خود جان بوجھ کر نہیں کر سکتے، یعنی شعوری طور پر آپ حاضر طور پر خود سے نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ ہو رہی ہیں۔ والنٹری ایکشن کیا ہے؟ جو آپ خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے آپ بات چیت کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، تو یہ سارے ایکشن آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں والنٹری ایکشنز۔ والنٹری ایکشن لائک اسپیکنگ، واکنگ اور رننگ ٹیکس پلیس بائی آور اون ول۔